نیچے اترتے ہوئے زہرا نے اپنا مضبوط بازو اس کے آگے کیا، جسے ابلاج نے ناسمجھی سے دیکھا۔ زہرا نے شرارت سے اسے اپنا بازو تھامنے کا اشارہ کیا، جسے ابلاج اب بھی نہ سمجھتے ہوئے اس کا چہرہ ہمنکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ تبھی زہرا نے ناراضگی سے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اپنے بغل میں دبایا اور منہ بنا کر آگے بڑھنے لگا۔ ابلاج اس کی اس حرکت پر تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی ہنسی روک گئی۔ فرح اور ابرار ناشتے کی ٹیبل پر انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سامنے سے دونوں کو خوش ایک ساتھ آتا دیکھ کر دونوں خوشی سے پھولے نہ سما سکے۔ السلام علیکم چھوٹی ماما، چھوٹے بابا۔ ابلاج سلام کرتی دونوں کے سینے سے باری باری لگتی ان سے پیار اور دعائیں لینے لگی، جبکہ زہران ماں باپ کو ہائے ہائے کرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابرار نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ سیکھ لو ابلاج سے، اداب تمیز، صاحبزادے کے طرز ہی نہیں بدلتے۔ زہرا نے ماتھے پر بل ڈالے ایک آئی برو اٹھا کر تیکھی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بڑی جلدی رنگ بدل لیا بابا بیٹی کو دیکھ کر، پہلے بیٹے کے اداب تمیز طرز نظر نہیں آئے؟ مسکراہٹ ایسی کہ بندہ جل بن جائے۔ ابرار نے گوری دی بیٹے کو، وہ تو بول کے پچھتائے تھے، وہ کب کسی کو بخشتا تھا۔ فرح اور ابلاج بے اختیار مسکرا دیں۔ ابلاج فرح کے ساتھ ہی کھڑی تھی جب زہرا نے اشارہ کر کر اسے اپنے پاس بلایا۔ ابلاج نے غصے سے اسے دیکھا۔ بیٹھو بیٹا ابلاج۔ فرح زہران کے اشارے دے کر مسکرائی، پھر اسے زہران کے پاس بیٹھنے کو بولتی خود بھی ابرار کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابلاج زہران کے برابر والی کرسی کی طرف جیسے ہی آئی، زہران کھڑا ہوتا اس کے لیے کرسی پیچھے کرتا واپس بیٹھ گیا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ دونوں کی محبت کو دیکھ کر فرح وارے نیارے ہو گئی تھی۔ جب میں نے بلایا تو کیوں نہیں آئی تھی؟ ابلاج جب بیٹھنے لگی تب وہ ابرار اور فرح سے نظر بچا کر اس کے کان کے قریب آتا پھسپھسایا۔ ابلاج نے بھی اختیار ڈر کر اس کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کی پلیٹ سجا رہا تھا، لیکن آنکھوں میں چنگاری سی تھی اس کے لیے۔ وہ اس کی شرارت سمجھتی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں پر دبا گئی۔ ابلاج بیٹا کھانے پینے میں بالکل بھی مت شرمانا، جو دل کرے وہ کھاؤ کھل کر، جب دل کرے تب کھاؤ۔ ابرار خوشگوار احساس لے اسے دیکھ کر بولے، آپ فکر مت کریں بابا، میں بالا کو کھلا کھلا کر بالکل ویسی موٹی بھینس کر دوں گا جیسے وہ بچپن میں ہوا کرتی تھی، پھر اس سے بھاگا بھی نہیں جائے گا۔ ابلاج کے حصے کا جواب زہران کی طرف سے آیا، جسے سن کر فرح اور ابرار زور سے ہنسے، لیکن ابلاج کی زوردار کوہنی اپنا کام کر چکی تھی، جس پر زہران آئی اوئی کرنے لگا۔ ابلاج کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر وہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا تھا۔ زہران ایک بہت ضروری کام تھا تم سے۔ ابرار بڑی بے چارگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ جب زہرا نے تیکھی نظروں سے باپ کی طرف مڑ کر صرف دیکھا، آنکھوں میں صاف لکھا نظر آ رہا تھا، کیسا کام؟ یار کچھ ضروری پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے تھے۔ ابرار اس کی سوالیہ نظروں کو پڑھتے فوراً کام کی بات پر آئے، لہجہ اب بھی سے منانے والا تھا۔ تو آپ پیپرز گھر پر منگوا لیں، میرے سائن ہی چاہیے نا؟ وہ اب بھی الجھ کر انہیں دیکھتا تھوڑا ناراض ہوتا بولا، نہیں نا یار، میرے کچھ قریبی دوست نے تم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ اب ابرار جھجک کر اصل بات بتاتے ہوئے اس کا ناراض چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا آپ جانتے ہیں میری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا اور آپ مجھے… وہ ناشتے سے ہاتھ روک کر باپ کو ناراضگی سے دیکھتا بگڑ کر بولا، ہاں یار جانتا ہوں، اب کیا کروں، صبح سے ان کے فون آ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا نا، منع کرنا تھوڑی دیر کی بات ہے، مان جا یار، تجھ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی انہیں۔ ابرار پچکارتے ہوئے اسے منا رہے تھے، جو ناراض بچے کی طرح تنی ہوئی آئی برو لیے منہ بنا کر باپ کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی شاہ رخ خان ہوں جو انہیں مجھ سے ملنے کا بڑا شوق ہے؟ انہیں میرے بارے میں ٹھیک سے بتانا چاہیے تھا آپ کو، کہ ایک بار اگر میں کسی کے گلے پڑ گیا نا، میرے باپ بس کر دے، ایک بات نہیں مان سکتا باپ کی۔ ابرار اسے ابلاج کے سامنے کھلتا دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ ٹوک بیٹھے، ورنہ اس نے شادی کی صبح سب پھوڑ دینا تھا، وہ کیسا رہا تھا ابھی دنیا کے لیے۔ میں بتا رہا ہوں بابا، صرف 15 منٹ وہاں بیٹھوں گا بس، پھر بعد میں مجھے نالائکی کے لیکچر مت دینا اگر میں وہاں سے اٹھایا تو۔ وہ وارن کرتا اٹھا تھا۔ ابرار کے لیے اس کا اتنا مان جانا ہی کافی تھا، وہ بھی فوراً اس کے ساتھ اٹھے۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھا، بس چلنا تھا۔ ابلاج اور فرح ان دونوں کی آپس میں ہوتی بات صرف سن رہی تھی۔ میں اس چوٹ کا بدلہ آ کر لوں گا، یاد رکھنا۔ مجھے بہت سارا مس کرنا اور یہ سارا ناشتہ ختم کرنا۔ فرح اور ابرار سے نظر بچاتا ہلکا سا جھک کر ابلاج کے کان کے قریب کہتا سیدھا ہوا، ایک نظر بھرپور اس پر ڈالی جو اسے ہی گردن موڑ کر آبیل مجھے ٹکر دینے والا اشارہ دیتی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔
دونوں طرف خطرے کی لال بتی پوری طرح سے جل بجھ رہی تھی جب زہران ایک آنکھ مارتا مسکرا کر تیزی سے پلٹا تھا۔ ایک پل کے لیے مسکراہٹ ابلاج کے لبوں کو چھو گئی۔ ان کا ولیمہ 2 دن بعد رکھا گیا تھا، وجہ بہت سے مہمان جن کو دوسرے ملک سے آنے میں وقت لگنا تھا۔ ابلاج بے چین تھی اپنے بابا سے بات کرنے کے لیے، تبھی زہران کے جانے کے بعد فرح سے معذرت کرتی اٹھی اور کمرے میں آ کر حمدان کا نمبر ملایا، جو 1-2 رنگ دینے کے بعد فوراً اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ان کے بولنے سے پہلے ابلاج نم آواز میں خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام میرے بچہ، بابا تیرا بالکل ٹھیک ہے، میری گڑیا کیسی ہے؟ ان کی آواز بھی بھیگ گئی تھی ابلاج کی آواز سن کر۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس آپ کی بہت فکر تھی، خود پر قابو پاتی مسکرا کر بولی۔ میری فکر مت کرنا، میں بالکل ٹھیک ہوں، منو ہے نا، بہت خیال رکھتا ہے میرا، تم بس خوش رہنا، زہران کو خوش رکھو اور ان خوشیوں کو اپنے گزرے ہوئے ماضی کی آگ میں مت جھونکنا۔ یاد رکھنا اللہ نے تمہیں زہران کی محبت سے نوازا ہے۔ بھول جانا ابلاج جو کچھ قیامت تم پر گزری ہے، اللہ نے تمہیں زہران کی محبت سے نوازا ہے۔ تم خوش قسمت ہو جو اس نے تمہیں اپنی طاقتور نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے کمزور کر رہے تھے۔ ابلاج بھی اب پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میں جانتا ہوں اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے، وہ تمہارے سارے زخم بھر دے گا ابلاج، ایک بار اس پہ بھروسہ کر کے۔ بالکل بھی نہیں بابا، آپ کو قسم ہے، جو آپ نے کچھ بھی اسے بتایا تو میں مر جاؤں گی۔ یہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے، انہیں چھپا کر رکھنا ہی بہتر ہے۔ مجھے ساری زندگی ان زخموں کی تکلیف کو برداشت کرتے اور لبوں کو سی کر گزارنی ہوگی، اور آپ بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ جو بچی کچی زندگی مجھے عزت اور سکون سے جینے دے۔ وہ سختی سے انہیں خبردار کر رہی تھی، جو ایک بار پھر اس کی قسم کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ہر بار وہ یہی کرتی تھی، ورنہ وہ کب کے زہران کو سب کچھ بتا چکے ہوتے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم خوش ہو؟ حمدان ہانسو پہنچ کر ہلکا سا ہنستے ہوئے مسکرائے۔ ہاں بہت خوش ہوں، آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، ان کو تسلی دیتی ہوئی بولی۔ حمدان کو اس کی آواز سنتے ہی وہ تسلی مل گئی تھی۔ زہران کہاں ہے، ان سے بات کرواؤ، حمدان اسے یاد کرتے ہوئے بولے۔ بڑے بابا کے ساتھ گئے ہیں، کچھ ضروری کام ہے، آ جائیں گے تو بات کرواتی ہوں۔ زہران کے نام سے پھر لب اپنے آپ مسکرائے تھے۔ منو کہاں ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ہاں یہیں بیٹھا ہے، لو بات کر لو۔ حمدان فون منو کو دے کر آگے بڑھ گئے۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں؟ منو اداس آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ابلاج اپنے رخصت کے وقت اس کا رونا یاد کرتی ہوئی مسکرائی۔ آپی میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کی بہت یاد آتی ہے، پورا گھر اداس ہے آپ کے بنا، آنکھوں کو پوچھ کر وہ بولا۔ پھر ایک ہی حل ہے، میں ڈھونڈتی ہوں تمہارے لیے کوئی چھوٹی سی پیاری سی دلہن، تاکہ گھر اور تم اداس نہ ہو، ابلاج اسے چھیڑتے ہوئی بولی۔ آپی آپ بھی نہ، وہ اس کی ایسی بات پر ناراض ہوا۔ آپی آپ سے ایک بات کرنی تھی، منو تھوڑا ڈر کر بولا۔ ہاں منو کیا بات ہے؟ ابلاج کا دل دھڑکا۔ آپی بابا کی دوائیاں تھوڑی سی رہ گئی ہیں، انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ جانتی ہو بابا ایک ٹائم کی بھی دوا نہیں لیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ منو پریشانی سے اسے بتا گیا۔ منو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا پہلے ہی، ابلاج سر پکڑ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ حمدان کی دوائیاں شروع سے وہ خود لاتی تھی۔ بابا نے منع کیا تھا آپی، وہ شرمندگی سے بولا۔ اچھا میں کرتی ہوں کچھ۔ وہ فون فوراً کاٹ کر کھڑی ہوتی پریشانی سے سوچنے لگی۔ زہران باپ کے ساتھ چلتا ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوا، جہاں سامنے بیچ ہال میں بڑے بڑے صوفے رکھے گئے تھے اور ان کے آگے پیچھے گول گول دائروں میں فاصلوں پر شیشے کی میز اور کرسیاں سجائی گئی تھیں۔ سامنے کی طرف شیشے کی بڑی سی دیوار تھی، جس کے دوسری طرف بہت خوبصورت پول تھا۔ پول کا نیلا پرسکون پانی دیکھنے پر آنکھوں کو ایک خوشگوار تازگی بخشتا تھا۔ سامنے صوفے پر حمدان کی عمر کے آگے پیچھے 3 مرد اور ایک حسین 35 سال کی عمر کی عورت بیٹھی تھی، جو کہیں سے بھی 26-27 کی عمر کی زیادہ نہیں دکھ رہی تھیں۔ زہران اور ابرار کو آتا دیکھ کر وہ سب اپنی جگہ سے مسکراتے ہوئے اٹھے تھے۔ ابرار تیزی سے آگے بڑھتا 2 سے ہاتھ ملا کر ایک کے گلے لگے تھے، جو اسی عورت کے ساتھ ایک الگ صوفے پر سفید کلف لگے شلوار قمیض پہنے بیٹھا تھا۔ زہران آنکھوں پر بلو رنگ کے چشمے ٹکائے، ہاتھوں سے کوٹ کو پیچھے کیے جیب میں ہاتھ ڈال کر ان سب سے انجان مغرور سا اکڑ کر کھڑا تھا۔ کیا یار تو بول ہی گیا، لیکن دیکھ میں نے تجھے یاد رکھا۔ وہ آدمی اب ابرار سے الگ ہو کر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ بس یاس
بس یار مصروفیات میں پھنسا انسان ہوں، لیکن دوستی میں بے وفا نہیں ہوں۔ دیکھ تو نے بلایا اور آ گیا۔ ابرار بھی خوش اخلاقی سے بولے تھے، پھر پلٹ کر زہران کی طرف دیکھتے ہوئے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہے میرا اکلوتا اور عزیز جان بیٹا زہران۔ زہران کے قریب آنے پر وہ اس کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فخر سے بولے تھے۔ زہران گردن کو ہلکا سا خم دے کر پل میں مسکراتا، پھر ویسی سختی سے خول میں سمٹ گیا۔ اس کی مسکراہٹ بھی ایسی تھی جیسے سامنے والے پر احسان کیا ہو، خود سے ہاتھ بڑھانا تو جیسے اس کی شان کے خلاف تھا۔ میں ہوں تمہارے باپ کے دوست کا بیٹا اور ابرار کے بچپن کا دوست اور اس شہر کا جاسم زیدی۔ وہ الٹا زہران کے سامنے خود آگے آتا، ہاتھ بڑھاتا ہوا خوش اخلاقی سے سیم کھینچ کر پرتکلف لہجے میں بولا تھا۔ اب زہران نے مجبوراً آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑ دیا۔ اور یہ میری وائف زوہا زیدی ہیں۔ جاسم اپنے ساتھ اپنے برابر کھڑی عورت کا تعارف کروانا نہیں بھولا تھا۔ زہران نے اس پر ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہ کی، جو ایک ٹک زہران کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے دنیا میں زہران سے زیادہ اچھی شکل اور صورت کا بندہ دیکھا ہی نہ ہو۔ بہت مبارک ہو شادی۔ جاسم نے اسے شاہانہ انداز کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تھینکس۔ لیکن اب زہران مسکرایا تک نہیں۔ اس کا چہرہ اس وقت کسی بھی جذبات سے عاری نظر آ رہا تھا۔ وہ بس اس وقت گھر میں خود کو ابلاج کے ساتھ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اس پر ایک دم ماحول کی بیزارگی جھلکنے لگی، تبھی فوراً بولا، بابا آپ بیٹھے، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہتا بیزارگی سے ایک نظر سامنے کھڑے نفوس پر ڈالتا، بنا کچھ بولے موڑ کر چل گیا۔ کبھی نہیں سدھرے گا۔ ابرار اسے منہ پھلا کر تن فن کرتا جاتے ہوئے دور تک دیکھ کر جل کر سوچا۔ وہاں کھڑی جاسم زادی کو کسی کی خاطر میں لائے وہ باپ سے مخاطب ہوتا چلا گیا۔ ابرار کو جب اتنی شدت سے زہران کا توہین آمیز رویہ محسوس ہو سکتا ہے تو ان کے دوست جاسم نے کتنا کچھ محسوس کیا ہوگا۔ وہ جاسم کے سامنے تھوڑا شرمندہ ہوئے زہران کے کھوکھلے رویے سے۔ ارے یار، آج کل کے نوجوان بچے سب ایسے ہی ہیں۔ پھر تو یہاں حسن کے ساتھ دولت اور بے پناہ شہرت بھی میسر ہے، غرور آ ہی جاتا ہے۔ جاسم زہران کو دور تک جاتا دیکھتا عجیب لہجے میں خاموش کھڑے ابرار سے بولا، نہیں میرا بیٹا مغرور نہیں ہے، بس وہ شروع سے انجان لوگوں سے ملنے سے تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ ابرار فوراً جان سے پیارے بیٹے کی سائڈ لیتے ہوئے بولے، ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ ارے یار، اس پہ غرور سجتا بھی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اسے تو پریشان نہ ہو، مجھے بڑا پسند آیا ہے اس کا یہ انداز۔ جاسم ابرار کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر بولے اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی بیٹھ گئے۔ ابرار اور جاسم بیٹھ کے، جبکہ زوہا ویسے ہی کھڑی اس راستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے زہران گزر کر گیا تھا۔ زوہا بیٹھو نا، جاسم اسے اب تک بت بنا کھڑا حیران دیکھ کر آواز دیتے بولے۔ ہاں ہاں، ہوش میں آتی زبردستی ہونٹوں کو کھینچتی سامنے سے بامشکل نظریں ہٹا کر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ جاسم نے فکر مندی سے زوہا کو دیکھ کر سوال کیا، جو کھوئی کھوئی سی لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، شوہر کو مصنوعی مسکرا کر ہونٹوں پر سجا کر کہتی مطمئن کرنے لگی۔ ہوش میں ہو کر بھی وہ مدہوش ہو گئی تھی۔ زہران اس کے حواسوں پر بری طرح اثر انداز ہو گیا تھا۔ اس کا قاتلانہ انداز اور مغرور ادا اس کا چین اور سکون پل میں برباد کر گئے تھے۔ ابلاج تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، وہاں سے ڈھونڈ کر بڑی مشکل سے ایک لیمن کلر کی سادہ سا سوٹ نکالا جس کے آستینوں پر رنگ برنگے پھولوں کی بہت حسین کڑھائی ہوئی تھی۔ فی الحال اسے سب کپڑوں میں یہ سب سے کم ہلکا لگا، ورنہ تو سب بہت بھاری سوٹ تھے۔ سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھتے وہ واش روم گئی، جہاں چاروں طرف لگے بڑے بڑے شیشے میں اسے اپنا خوبصورت عکس دکھائی دیا۔ کتنی محبت سے زہرا نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ سوچنے میں عجیب بات تھی، لیکن کوئی ابلاج کے دل سے پوچھتا یہ اس کے لیے کتنے حسین لمحات تھے۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جب وہ تیزی سے آگے بڑھ کر نل کھولتے رگڑ رگڑ کر اپنا منہ دھونے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا سوچنا چاہیے ابلاج، تم اسے لا علم رکھ کر دھوکہ نہیں دے سکتی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے محبت کرنے کا۔ تیزی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے ساتھ وہ خود سے لڑ بھی رہی تھی۔ اچھے سے منہ دھو کر باہر آئی، کپڑے بدلے، دوپٹے کو چہرے کے گرد اچھے سے لپیٹ کر ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپاتی اپنا بیگ اٹھایا جس میں اس کا سارا ضروری سامان رکھا تھا، اور تیزی سے کمرے سے باہر آئی۔
چھوٹی ماما مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں جاؤں؟ ابھی آ جاؤں گی۔ بڑی معصومیت اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے وہ فرح سے بولی تھی، جو منہ کھول کر اسے تیار کہیں جانے کی جلدی میں لگی۔ ابلاج کیا بات ہے بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ فرح پریشان سی ایک دم کھڑی ہوتی بولی تھی۔ نہیں ماما، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، وہ انہیں آرام سے سمجھاتی بولی۔ زہران آتا ہی ہوگا، اس کے ساتھ چلی جانا ورنہ وہ بہت ناراض ہوگا۔ فرح ابھی سے روکے رکھنا چاہتی تھی، بیٹے کے دماغ سے خوب واقف تھی۔ نہیں ماما، بس چھوٹا سا کام ہے، وہ اکیلے جانے پر بضید تھی۔ مجبوراً فرح کو خاموش ہونا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، وہ بے حد فکر کرتی پیچھے سے آواز دے کر بولی تھی، جو تیزی سے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی۔ ابلاج کے گھر سے نکلنے کے کچھ 15 منٹ بعد زہران خوشگوار موڈ لیے گھر میں داخل ہوا۔ جب زہران کو دیکھ کر فرح تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ زہران، ابلاج کہیں گئی ہے؟ بتایا نہیں، بس پریشان نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، ابھی تک نہیں ہے، مجھے بے حد فکر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے فرح کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بالا گھر پر نہیں ہے؟ مجھے بنا بتائے کہاں چلی گئی؟ زہران حیران کھلی آنکھوں سے کچھ دیر ماں کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے بولا، مجھے نہیں پتا، تم دیکھو نا۔ وہ سچ میں بہت فکر مند نظر آ رہی تھی، جبکہ زہران کا دماغ منٹوں میں گما تھا۔ وہ تیزی سے پہلے اپنے کمرے میں آیا، جہاں ابلاج کا موبائل بیڈ پر رکھا نظر آیا۔ چپٹ کر موبائل اٹھاتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر آیا، ایک ہاتھ سے موبائل چلاتا وہ گاڑی میں بیٹھا۔ ابلاج نے ڈرائیور کو گاڑی مطلوبہ بینک کے آگے روکنے کو کہی تھی، جس پر ڈرائیور فوراً حکم مانتا بینک کے سامنے گاڑی روک گیا۔ ابلاج تیزی سے گاڑی سے باہر آتی بینک میں داخل ہوئی۔ ہر طرف ایک گہما گہی سی دیکھنے کو ملی۔ اس نے نظریں دوڑائیں، جب ایک خالی کاؤنٹر پر اس کی نظر سے گزری، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ السلام علیکم، میرے کریڈٹ کارڈ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے شکایات بھی درج کروائی تھی، پھر آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ایک میسج ملا تھا، کچھ دنوں پہلے میرا نیا کارڈ بن گیا ہے، مجھے آ کر لینا ہوگا۔ کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میں وقت پر نہ آ سکی، لیکن اب مہربانی کر میری مشکل آسان کریں، وہ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے بولی تھی۔ میم، آپ کا کارڈ رکھا ہوا ہے، بس کچھ ضروری انفارمیشن جسے آپ کو دینا ہوگا، پھر آپ کارڈ لے جا سکتی ہیں، لڑکی بڑی خوش اخلاقی سے کہتی۔ ابلاج سے ساری معلومات لینے کے بعد جیسے ہی اس کی امانت لوٹانے لگی، اس لڑکی کے پاس ایک فون آیا۔ میم، آپ کا کارڈ بینک مینیجر سے مل کر لینا ہوگا، لڑکی فوراً رکھتی داسی سے اسے دیکھتی بولی۔ ابلاج کا بھی منہ کھلا رہ گیا اس کی بات سن کر، اب یہ کیا مصیبت ہے، دل میں سوچتی وہ لڑکی کے بتائے ہوئے اشارے کی طرف چلتی ایک دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی، جہاں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کرسی پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کرتا، منہ کھول کر ہنستا، ابلاج کی طرف دیکھتا اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابلاج اس کے اشارے کو پوری طرح سے اگنور کیے مضبوطی سے اپنی چادر سمیٹے کھڑی اس کی طرف سختی سے دیکھنے لگی۔ جب وہ آدمی فون رکھ کر ابلاج کی طرف بھرپور نظر ڈالتا، اس کا اوپر سے نیچے تک تجزیہ کرنے لگا۔ ہاتھوں میں لگی مہندی جو چار چاند لگاتی تھی، صاف معصوم گلابی چہرہ، اوپر سے لیمن کلر جس میں اس کی گلابی رنگت اور کھل کر ابھر رہی تھی، اس کی نظریں ابلاج کو چبھ رہی تھیں، روح میں جسم میں۔ مس ابلاج ہمدان، بیٹھو نا، وہ اس کے ملائم چہرے کو بڑی حسرت سے دیکھتا ہوا پیار سے بولا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، پلیز مجھے میرا کارڈ دیجیے تاکہ میں جا سکوں، سخت لہجے میں کہتی۔ وہ خون آنکھیں لیے اسے دیکھتے اس کی نظروں کو خوب سمجھ رہی تھی۔ جب وہ ہلکا سا ہنسا، دیکھو ابلاج، دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی آرام سے نہیں ملتی، کچھ لے کر دینا پڑتا ہے تو کہیں دے کر دینا پڑتا ہے، وہ پہلی بجاتا ہوا اس کے پاس آتا بولا۔ کیا مطلب؟ ابلاج ناسمجھی سے دیکھتی بولی۔ مطلب صاف ہے، تو میرے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارو، اپنی اصل اوقات پر فوراً آتا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ابلاج کا ایک ہاتھ اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑتا نشان چھوڑ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، گھٹیا انسان، میرے باپ سے بھی بڑی عمر کے ہو، ایسی بات کرتے ہو، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ کیا سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہو تم؟ ذرا خوف نہیں ہے تمہیں خدا کا؟ کیا تمہاری بیٹیاں نہیں؟ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے، اسے جلال سا آ گیا تھا، تبھی اس بوڑھے کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتی بے بسی سے ٹوٹے لفظوں میں بولی تھی، چھوڑو مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں تو تم پیسے کیسے نکالتی ہو۔ ابلاج کا تھپڑ بڈھے کو غصہ دلا گیا تھا، تبھی اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا وہ اکڑ کر بولا،
ابلاج کچھ نہیں بولی. آنسو پہنچتی ہوئی نفرت بھری ایک نظر اس بڈھے پر ڈالتی بینک سے تیزی سے باہر نکلتی روڈ پر پیدل چلنے لگی. اپنی پریشانی میں بھول ہی گئی کہ اس کی گاڑی بینک سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہے. اب کیا کروں گی، کہاں سے لاؤں گی پیسے، بابا کی دوائی نہ آئی تو کس سے کہوں. وہ روتے ہوئے روڈ کے کنارے پر چلتی سب سے بے خبر سوچے جا رہی تھی جب ایک بڑی سی گاڑی نے اس کے قریب آ کر زوردار بریک ماری. ابلاج معاف ہوتے ذہن کے ساتھ کھڑی دیکھتی رہی. وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد اچھل ضرور گئی جب اس نے زہران کو خطرناک تاثرات چہرے پر لیے گاڑی سے باہر نکل کر اپنے طرف آتے دیکھا. وہ اس کا بازو زور سے ایک جھٹکے میں اپنے شکنجے میں جکڑتا، اپنی فولادی انگلیاں اس کے نازک بازو میں دسانتا، لال ہوتی انگار نظر اس پر ڈالتا تیزی سے کھینچ کر گاڑی تک لایا. پھر دروازہ زور سے کھول کر اسے اندر کی طرف دھکیلتا دھاڑ سے دروازہ بند کیا. ابلاج اپنی پریشانی، رونا دھونا سب بھول کر ایک پل کے لیے ہکا بکا سی رہ گئی تھی. اس کا اتنا غصہ دیکھ کر وہ زور سے گاڑی میں بٹھائی گئی تھی. اس کے پورے بازو میں زہران کے اتنے زور سے پکڑنے پر درد ہونے لگا تھا. دوسری طرف گھوم کر بیٹھتا اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ ابلاج حیران آنکھیں پاڑے سے دیکھنے لگی. اب وہ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے تیز تیز سانسیں لیتا خاموشی بیٹھا رہا، ورنہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر گزرتا. کتنی دیر وہ خاموش رہا اور ابلاج بھی لرزتے دل کے ساتھ سن بیٹھی رہی. جب اس کی پھنکار کانوں میں پڑتی ابلاج کی جان نکال گئی. میں مر تو نہیں گیا تھا ابلاج، زہران جو تم تنہا نکل پڑی تھی گھر سے. تھوڑا انتظار کر لیتی، چلو ایک فون ہی کر لیتی. اتنی سی بھی اہمیت نہیں میری تمہاری نظر میں. بتانا پسند کرو گی مجھے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جسے تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ ٹھہر ٹھہر کر غصے سے جلتا ہوا بولا. وہ ابلاج کی سانسوں کو روک رہا تھا. ابلاج کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، اس کی نظریں جھک گئی تھیں. آئندہ اگر تم مجھ سے بنا پوچھے ایک قدم بھی گھر سے کے لیے باہر نکالا ابلاج تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. لال آنکھوں میں ڈورے لیے اس کی طرف دیکھتا وہ اپنی برداشت کو آزماتا انتہا کے سرد اور زہریلے لہجے میں بولا. اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے جس سے ہتھیلیاں گلابی اور ہاتھ کے اوپر کی نسیں ابھر کر آ گئی تھیں. غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے سر میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھتی تھی. لاؤ دکھاؤ کہاں ہیں پیسے جس کے لیے تم باغی باغی آئی ہو. اس کے مسلسل خاموش رہ کے آنسو بہانے پر وہ زج ہوتا چنگاڑتا ہوا بولا. ابلاج اس کی گرجدار دار پر تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلتی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. لاؤ دکھاؤ کہاں ہیں پیسے. وہ اس کی گود میں پڑا پرس چھپٹ کر اٹھاتا خود دیکھنے لگا. اس کے پرس میں پیسے ہوتے تو اسے ملتے صرف ایک کریڈٹ کارڈ اور کچھ کاغذات وغیرہ کے علاوہ کچھ نہیں ملا زہران کو اس کے پرس میں. زہران حیران ہوتا وہ ابلاج کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی. یہ سب کیا ہے بالا، تم پیسے نکالنے آئی تھی نا، کہاں ہیں پیسے؟ اسے اس قدر روتا دیکھ کر تھوڑا نرم پڑتا بولا. نہیں ہے پیسے، کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس. میں اپنا نیا کارڈ لینے بینک آئی تھی تاکہ پیسے نکال سکوں، لیکن بینک کا مینیجر کہتا ہے پہلے میرے ساتھ اچھا وقت گزارو، مجھے خوش کرو، پھر تمہیں کارڈ دوں گا ورنہ تمہارا اکاؤنٹ بلاک کر دوں گا. اب وہ پھٹ پڑی تھی اس کے بار بار اصرار کرنے پہ. غصے اور بے بسی سے رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی. سارا غبار اس کے سامنے نکال کر اس کی طرف سے رخ موڑ کر پھر رونے لگی. زہران کا دل کانپ گیا تھا اس کی بات سن کر. اچانک دماغ میں اتنی شدت سے زور زور سے ٹھیسیں اٹھنے لگی کہ اس کا دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے. گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتا وہ بینک کے سامنے جا کر ہی زوردار بریک مارتا، تن فن کرتا غصے سے اتر کر زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتا کسی طوفان کی طرح بینک میں داخل ہوا. مینیجر کاؤنٹ پر جا کر صرف اتنا بولا. لڑکی نے اس خوبصورت شخص کو اتنے غصے میں دیکھ کر صرف ہاتھ اٹھا کر ہی اشارے سے بتا سکی. زہران تیزی سے پلٹ کر مینیجر کے دروازے تک آیا اور ایک زوردار لات دروازے پر مارتا اندر داخل ہوا. دروازہ داڑ کی آواز کے ساتھ کھل گیا. بینک میں جمع لوگ آواز سن کر تیزی سے وہاں آتے تماشا دیکھنے لگے. زہران غصے کی زبردست حالت میں جیسے ہی اندر آیا اس کی آنکھیں سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر حیران رہ گئی. بوڑھا مینیجر اتنی زوردار آواز پر تیزی سے اپنے کرسی سے ڈر کر اچھلا. وہ سمجھا کہ شاید ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، لیکن سامنے تو ایک حسین مرد جو شاید کوئی اعلیٰ خاندان اور اثر و رسوخ والا لگتا تھا نظر آیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی ایسے آتا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی دل پر ہاتھ رکھ کر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا.
زہران جتنے غصے میں آیا تھا اس کا غصہ اب حیران اور پریشانی میں بدل گیا۔ اب وہ اپنے اندر کا اتنا غصہ کیسے اس بوڑھے شخص پر نکالے، لیکن ابلاج کے الفاظ بار بار دماغ پر گونجے جسے سختی سے جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئے۔ دل و دماغ میں لاوا زور سے پھٹا، تبھی زور سے مٹھیوں کو بھینچے، دانت کو زور سے پیستا وہ اس آدمی کی طرف تیزی سے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھا کر دیوار سے لگاتا اپنے قد کے برابر کیا۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند غصے کی وجہ سے تیز تیز چل رہی تھیں، آنکھیں خون میں ڈوبی ایک تک کی سامنے خبیث کو ایسے تک رہی تھیں جیسے وہ اس کا خون پی جائیں گی۔ بڈھا ابلتی آنکھوں سے ڈرتا زہران کی خوفناک آنکھوں میں دیکھ کر زور زور سے بولنے لگا، گارڈ گارڈ، میرے خوف سے بڑی جان سوکھ رہی ہے تیری۔ جب معصوم لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو تب خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس کے لفظوں کی داڑ سن کر بڈھا پسینے پسینے اب کانپ رہا تھا۔ زہران کی غضبناک حالات اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چھوڑو صاحب کو، گارڈ تیزی سے اندر آتا زہران پر گن تانتا ہوا بولا، گن نیچے کرو ورنہ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ لہو رنگ آنکھیں لیے سختی سے اس بڈھے کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بنا موڑے گارڈ سے بولا تھا۔ اس کا سحر ایسا تھا کہ خوف زدہ کر دینے والا کہ گارڈ بھی اپنا گن والا ہاتھ بے اختیار نیچے کر گیا۔ بولو کیا کروں تیرے ساتھ، میرا ایک ہاتھ تو برداشت نہیں کر سکتا اور کام تیرے ایسے گھٹیا ہیں کہ دل کر رہا ہے تجھے میں دفن کر دوں۔ اس کی گریبان پر اپنی گرفت تنگ کرتا وہ اس کے منہ کے پاس آ کر پھنکارا تھا، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں اور حوث کا بجاری بنا ہوا ہے میری بیوی سے ایسے گھٹیا الفاظ میں بولنے اور اسے گندی نظروں سے دیکھنے کی تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اتنی زور سے دوڑا کہ گلے کی رگیں تک ابھر کر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارے دوڑ رہے تھے اور دل آگ کی لپیٹ میں خاستر ہو رہا تھا۔ خوشی چاہیے، میں دیتا ہوں تجھے خوشی۔ وہ زور سے دوڑتا ایک ٹانگ اٹھا کر زور سے اس کے ٹانگوں کے بیچ ماری، جس کی تکلیف سے اس بڈھے کا سانس رک گیا، آنکھیں اوپر چڑھ گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زہران اس کی یہ حالت دیکھ کر زور سے اسے اٹھا کر طاقت سے زمین پر پھینکا۔ وہ بڈھا زمین پر درد سے تڑپ رہا تھا۔ تجھ جیسے غلیظ لوگوں کی وجہ سے کتنی ہی بہنیں بیٹیاں ہیں جو باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں، شرم نہیں آتی ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ کبھی سوچا ہے خود کو ان مجبور لوگوں کی جگہ پر رکھ کر؟ کیا تیری بیٹیاں نہیں ہیں؟ زہران اس کے قریب آیا، اس کے گلے کی پہنی ٹائی کو ہاتھ میں لے کر زور سے اس کی گردن میں کستا تیز تیز بول رہا تھا، زہران طاہی کی بیوی ہے وہ، جس کی کچھ دیر پہلے تو نے بے حرمتی کی ہے، اس کی تذلیل کی، اسے گرم ہوا چھو کر گزرے تو میں برداشت نہ کروں؟ تو نے اس کی معصومیت کو داغدار کرنا چاہا۔ اپنی وحشت اور جنونت میں وہ اس بڈھے کی سانسیں روک دیتا، اگر اسے پیچھے سے بہت سی لڑکیوں کی رونے کی آوازیں نہ سنائی دیتی جو اس منظر سے خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر سیدھا کھڑا ہوا، پھر زور سے داڑا، تجھے جان سے مار دیتا اگر تو میری باپ کی عمر سے بھی بڑا نہ ہوتا۔ آئندہ اگر تو نے کسی پر غلط نگاہ یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تو میں اگلی بار رحم نہیں کھاؤں گا۔ ابلاج ہمدان کا کاٹ دو، غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان پھر سے چیختا بولا۔ وہ لڑکی جس کے پاس ابلاج کی انفارمیشن تھی تیزی سے اس کا کارڈ لا کر زہران کے ہاتھ میں ڈرتے ہوئے دیا اور پھر خوفزدہ نظروں سے مینیجر کو دیکھا تو نیچے گرا مدم سانسیں لیتا درد سے تڑپ بھی رہا تھا۔ لگتا تھا وہاں کام کرتے ہر انسان کو سکون ملا تھا اس بڈھے کی ایسی درگت بنتا دیکھ کر۔ تبھی کوئی بیچ میں نہ آیا نہ بولا۔ ہر لڑکی کو ٹارگٹ کرنا، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر سب کو دھمکانا، کبھی جاب سے نکالنے کی دھمکی، کبھی چھوٹے عہدے کے ینگ لڑکوں کی انسلٹ کرنا۔ وہ تو جیسے فرعون بنا پھرتا تھا۔ لڑکے جاب ہاتھ سے نکل جانے اور لڑکیاں اپنی جاب کے ساتھ عزت خراب ہونے کے ڈر سے چپ برداشت کرتی تھی اسے، لیکن زہران جیسے انسان کے ہاتھوں آج اس بڈھے کی خوب درگت بنتا دیکھ کر سب کو سکون ملا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں ہیرو بن گیا تھا۔ ابلاج کو وہ مینیجر اچھے سے جانتا تھا، اس کی گندی نظر ابلاج پہ کافی پہلے سے رہی تھی کہ وہ اکیلی ہے، اس کے اسی اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے بہت اچھی طرح سے ڈرا کر اپنے فائدے کے لیے ضرور استعمال کرے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس نے غلط وقت پر ابلاج کو ٹارگٹ کیا۔ ہر لڑکی مجبور ہونے کے ساتھ لاوارث نہیں ہوتی جسے اپنے فائدے کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کر پھینک دیا جائے۔ کچھ لڑکیاں ابلاج جیسی بھی ہوتی ہیں جن کے رکھوالے بڑے مضبوط اور بے خوف ہوتے ہیں، جو اپنی عزت کی عزت کرنا اور کروانا خوب جانتے ہیں۔ وہ بڈھا مینیجر یہ تو جانتا تھا کہ وہ اکیلی رہی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں معلوم کیا تھا کہ وہ اب بھی اکیلی اور مجبور رہی ہوگی۔
زہرا نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کاغذ کو پھاڑ کر اندر سے کارڈ نکال کر دیکھا، پھر ایک سخت نگاہ بینک کے سٹاف پر ڈالتا وہاں سے جیسے طوفان بن کر آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ اس کے دل کی آگ اتنا ہنگامہ کرنے پر بھی نہیں بجھی تھی، شاید وہ اس کی جان لے لیتا اگر وہ بوڑھا نہ ہوتا۔ تبھی جیب سے موبائل نکال کر ایک فون لگایا، چند منٹ کی گفتگو کی، جس کا کمال یہ تھا کہ شام تک مینیجر کے ساتھ پورا سٹاف برخاست ہونے والا تھا۔ جو انسان خاموش رہ کر ظلم سہے اور دوسروں پر ہوتا ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہے، ایسے انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی زہرا کی نظر میں۔ یہی قصور اس سٹاف کا بھی تھا جس کی سزا انہیں بھی ملنے والی تھی۔ زہرا کسی کو بخشنے والا نہیں تھا۔